السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو بددعاؤں والی مولانی جو ہے، اس کی بہویں بیٹیاں اور ان کے پاس کانٹینٹ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ پہلے کانٹینٹ ریئیکشن چینل والے لیتے تھے ولاگروں سے، اب ولاگر جو ہیں وہ کانٹینٹ اپنا بنا رہے ہیں ریئیکشن والوں کی ویڈیوز دیکھ کے، اور ریئیکشن والوں کی ویڈیوز جو اتنے غور سے دیکھتی ہیں نا کہ میرے خیال میں اب تو ان کو یہ راتوں کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی، کیونکہ یہ بہت زیادہ پاگل اور اتاولی ہو جاتی ہوں گی کہ کب صبح ہو ہم اٹھیں اور اس ٹاپک پہ ہم بات کریں۔ تو بات کریں گے جی زہر کی پوریا، جس نے کل وضاحتیں پیش کی کہ بھیا میرے گھر کیوں نہیں آئیں معطر کی اماں۔ اس پہ میں بات کروں گی اور دکھاؤں گی اس کو آئینہ کہ تم کتنی اچھی ہو کہ تمہارے گھر ایک خاتون، بزرگ خاتون جو تمہاری ماؤں کی برابر ہے وہ آتی۔ اگر تمہارے اندر کوئی ہوتا نا بڑوں کی عزت کرنے والی، وہ کوئی تمہارے اندر ہوتی کوالٹی، تو وہ ضرور تمہارے گھر آتی، ٹھیک ہے؟ تو آج ذرا اس کو آئینہ دکھانا ہے، اس کے بعد آئینہ دکھانا ہے کم محترمہ کو۔ کم محترمہ بھی اپنی ساس کے نقش قدم پر ہی کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے بھی آج جھوٹوں کے انبار لگا دیے، جھوٹ بول بول کے پوری ویڈیو بنا ڈالی، لیکن کہیں نہ کہیں بیچاری کی زبان اس کی مطلب باڈی لینگویج کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ زبان کچھ اور کہہ رہی تھی، باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی تھی، مطلب کہ اس بندی کے لیے جھوٹ بولنا تھوڑا سا دشوار ہو رہا تھا۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور گالیاں بددعائیں دینے والی مولانی کی جو بہو ہے، آج ہم سوال کریں گے کہ بھائی تمہاری بہو جو اتنا کما رہی ہے سوشل میڈیا سے، آخر تم اس بات کا ذکر کیوں نہیں کرتی کسی کے سامنے کہ میری بہو کی یوٹیوب کی کمائی کدھر جا رہی ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی اماں ابا کو دے رہی ہے، اپنی اماں ابا کو سپورٹ کر رہی ہے، اماں کا گھر بنا رہی ہے۔ کئی لوگ مجھ سے رابطے کرتے ہیں انسٹا پہ، وہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس پہ ویڈیو بنائیں۔ کچھ کامنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کدھر اپنی کر رہی ہے، اس کی چھوٹی سپتری نے تو گھر لے لیا۔ اور ہر یوٹیوبر ہی اپنی ارننگ کا جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی ارننگ کہاں یوز کر رہے ہیں، اپنی لگژری لائف دکھاتے ہیں، گاڑیاں دکھاتے ہیں، گھر دکھاتے ہیں، شاپنگ دکھاتے ہیں، جیولری دکھاتے ہیں، اور گھومنا پھرنا دکھاتے ہیں، تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس گھر میں اس یوٹیوبر کا جو ہے نا پیسہ آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بھئی یہ تو اتنی کوئی گھنی اور میسنی ہے، اور شاید اس کو گھر والوں کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ اپنی ارننگ کا کہیں پر بھی ذکر نہیں کرتی۔ اکثر لوگ یوٹیوب کی پیمنٹ بھی شو کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، جیسے ان کی اپنی ہی سپتری جو چھوٹی ہے اس نے بالکل کھل کھلا کے سب کو بتایا کہ میں نے اپنی 3-4 سال کی جو ارننگ ہے اس کو سیو کر کے میں نے اپنا ایک گھر لیا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اس کا خرچے میں اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹاتی ہوں، مطلب کبھی بل دے دیا، کبھی گروسری کر لی، مطلب چھوٹا موٹا کام کچھ وہ کر لیتا ہے، کچھ میں کر لیتی ہوں، کیونکہ ایک بندے کی کمائی سے گھر نہیں چلتا، جو کہ اس کی بات سچ ہے۔ لیکن یہ گھنیاں میسنیاں آخر موتر کی ارننگ کدھر جا رہی ہے؟ اب تو یہ سوال بار بار جو ہے نا آ رہے ہیں کامنٹس میں، اور جو بڑی سپتری ہے اس کا بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا ویلا نکما نکارا شور گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جاب لیس ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ جاب نہیں کرتا، کیونکہ 24 گھنٹے وہ گھر میں ہی نظر آتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ساری گھر کی ذمہ داری ہے، اسی لیے تو 24 گھنٹے مفتہ کھانے کے چکر میں اماں کے گھر کے چکر لگاتی ہے کہ بھی 4 پیسے بچ جائیں۔ تو اگر شوہر کما کے کھلائے نا تو بیوی جو ہوتی ہے نا سینہ تان کے دھڑلے سے خود کھاتی ہے اور بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتی ہے۔ تو یہاں پہ تو وہ سین نظر نہیں آ رہا، تو بھئی چھوٹی کی بھی ارننگ جو ہے وہ گھر میں ہی لگ رہی ہے، بچوں کی پڑھائیاں ہیں، تعلیم ہے، خرچے ہیں بہت زیادہ، سارے لوگ جانتے ہیں کہ بھئی آج کل ایک بندے کی کمائی پہ گھر چلتا بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے تو گھر کے بچے بھی کماتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے بچوں کو کمائی پہ کیوں لگایا، ہم نے بچوں کو۔ تو یہ جاہل گوار مولانی جو گالیاں دینے کے علاوہ اور بددعائیں دینے کے علاوہ، یہ جو آج کل میں کہتی ہوں نا پہلے بزرگ ہوتے تھے نا دعائیں دینے والے، آج کل نئی جو جنریشن ہے نا اس کے جو نئے بزرگ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، یہ وہ ہیں جو بددعائیں دیتے ہیں۔ تو جس نے بددعائیں دینی ہو، کسی کو دلوانی ہو، تو رابطہ کر لیجئے گا شب و باورچن سے، وہ آپ کا کام جو ہے وہ فی سبیل اللہ کر دیں گی۔ تو جی میں کہہ رہی تھی کہ مطلب کہ اس کی بہو کی کمائی کدھر جا رہی ہے، اس کی بڑی بیٹی کا بھی نظر آتا ہے کہ بھئی گھر میں خرچہ ہو رہا ہے، وہ کمائی لگا رہی ہے، اور ہمیں جو یہ تانے دیتی ہے نا کہ بھئی تم لوگوں نے بچوں پہ کمائی پہ لگایا، تو اس جاہل عورت کو، گوار عورت کو، کنویں کی مینڈک کو یہ کون سمجھائے گا، کون بتائے گا، اس کو کون عقل دے گا؟ اس نے حیدرآباد کی باہر دنیا دیکھی نہیں ہے، نہ اس کو پتہ ہے، نہ آتا ہے۔ کنویں کے ایک کنارے سے پھدک کے وہ چلی جاتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر، دوسرے کنارے سے پھدک کے چلی جاتی ہے اپنی بڑی بیٹی کے گھر، تو خیر جاتی نہیں ہے، وہ تو گھسنے ہی نہیں دیتی کسی کو اپنے گھر میں، اپنی بڑی آپا کے گھر، اور زیادہ سے زیادہ اپنی بہو کے اماں سے ملنے ایک کونے سے دوسرے کونے پھدک کے۔ تو باہر کی دنیا دیکھو تو نا، تمہیں پتہ ہو تو نا کہ لوگ کتنی ترقی کر گئے ہیں، کتنی تعلیم حاصل کر لی ہے لوگوں نے۔ اس جاہل گوار کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو 200 500 600 کے گفٹ دیتی ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جاہل گوار عورت، اگر تم نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی ہوتی نا، ان پہ کروڑوں روپیہ لگتا، اور پھر وہ تم ایک بھی گھر نہ بنا پاتی۔ سمجھ آئیے؟ ہمارے خاندان میں نا
ایک نہیں 4 4 5 5 چارٹر اکاؤنٹر ہیں الحمدللہ، اور اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے کنویں کی مینڈک ذرا کسی سے پوچھ لینا تو تمہیں پتہ چل جائے کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کیا ہے، ڈاکٹر بنایا، ہمارے خاندان میں بچے ڈاکٹر ہیں، ہمارے خاندان میں بچے باہر اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے باہر جا کے سیٹلڈ ہیں، جنہوں نے اپنا وہاں پہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو تم کنویں کی مینڈک تم یہ سمجھ رہی ہو کہ شاید ہم نے بچوں پہ کچھ لگایا ہی نہیں، ہم تو کتے بلیاں ہیں، ہم تو بڑے ظالم ہیں، ہم نے تو بچوں کو روڈ پہ پھینک دیا ہے پیدا کر کے. گوار عورت، ہم نے ان کا فیوچر بنایا ہے، ہم نے ان کا مستقبل بنایا ہے، ہم نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ بس اب تعلیم حاصل کر لی انہوں نے، ٹھیک ہے، اچھی جابس پہ لگ گئے، اب وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں خود کما رہے ہیں، جاہل گوار عورت، بلکہ ہم ان کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم ان سے لے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اماں ابا ہم سے لیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری تو اپنے اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے تو ہم اپنے بچوں سے نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو جاہل گوار عورت، ہم بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ پیسہ لگاؤ، ان کو 200 کے تحفوں کی محتاج مت کرو، ان کو اپنی روٹیوں کے محتاج مت کرو کہ آؤ روٹیاں پکی پڑی ہیں میرے دمادوں، آؤ روٹیاں پکی پڑی ہیں. تمہاری جیسی ماؤں کی تو ناک صحیح کاٹی ہے بشرا کی بہن اسما نے، ٹھیک ہے، اور تمہارے جیسے دمادوں کی صحیح ناک کاٹی ہے بشرا نصاری نے کہ بھئی یہ بغیرت ہوتے ہیں نا جو دماد، ان کو ٹھساتے رہو، لیکن ان سے سامنے سے عزت کی امید نہ کرنا. جب ٹھسانا بند کر دو گے نا تو یہ پھر اپنے کرتوت جو ہے نا سارے دکھا دیتے ہیں. تو وہ کبھی بھی سنسیئر بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو لالچی ہو، اور جو لالچی نہیں ہوتا، جو خوددار ہوتا ہے، جو غیرت مند ہوتا ہے، اس کو چاہے لوگ گاڑیاں دیں، گھر دیں، کچھ بھی دیں نا، وہ نہیں لیتے. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں تو یہی رواج ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، کماتے ہیں، ہمیں نہ جہیز چاہیے نہ ہمیں کچھ اور چاہیے، ہم سارا کچھ خود کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. یہ جو طور طریقے یہ سکھاؤ اپنے بچوں کو. جاہل گوار، تم نے اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے کی بجائے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑائے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں پکڑائی ہیں. تو اب بتاؤ مجھے کہ 1 سال کی جو تعلیم ہوتی ہے اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور ایک موبائل پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. تم نے تو ایک موبائل دے کے جان چھڑا لی، اور اب روٹیوں پہ ٹرخا دیتی ہو، کبھی 500 کا تحفہ، کبھی چوڑی دے دی، کبھی ایک سوٹ دے دیا، کبھی ایک بچی کو فراک دے دی، اور خود کو بڑی مہان سمجھتی ہو. جاہل گوار عورت، کبھی کنویں سے نکلو تو پتہ چلے نا تمہیں ہے کہ دنیا آسمان پہ پہنچ گئی ہے، چاند پہ پہنچ گئے ہیں بچے ہمارے الحمدللہ پاکستان کے. تم بیٹھی ہوئی ادھر ہی حیدرآباد میں، خود کچھ پتہ نہیں ہے، لوگوں کو کتے بلیوں سے کرتی ہے تشبیہ. خیر جی، بات کر رہی تھی میں میڈم کم کی. میڈم کم جو ہے وہ آج بڑی صفائیاں پیش کر رہی تھی، میری بہن کو میں نے گفٹ دینا تھا. تو بھائی اب کیا فائدہ صفائیاں پیش کرنے کا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب ٹائم تھا، جب ضرورت تھی اس بات کو کلیئر کرنے کی، تب تو تم نے کی نا. آج تمہاری زبان تمہارا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور مزاحمتیں پیش کر رہی تھی، تو پھر میں نے اب گفٹ لے کے دے دیا اماں کو بھی، بہن کو بھی. یہ اس کا پسند کا میں نے گفٹ لے دیا ہے، میں نے اس کو دینا تھا، وہ دینا تھا، بس کر کے تو ویڈیو بنا کے غائب ہو گئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی اماں ابا کی ہیلپ کرتی ہے، جس بندے نے ایک سوٹ لے کے دیا ہے اماں اور بہن کو، باقی سارے شادی کا خرچہ اس کی ماں کر رہی ہے، اس کے بچوں کے بھی اس نے سوٹ بنائے ہیں، اس کے بھی اس نے سوٹ بنائے ہیں، اور ایک نکاح کا یہ ایکسٹرا ان کو پڑ گیا. اس نے خود بتایا پہلے نکاح شادی والے دن ہی ہونا تھا، تو آج پھر انہوں نے بعد میں ارادہ کینسل کر کے نکاح پہلے کر دیا، تو ان کو ایک سوٹ ایکسٹرا لینا پڑا. اور وہ سوٹ اس نے لے کے دیے ہیں تو کوئی 100 بار اس نے بتایا ہے امی کا بھی میں لے رہی ہوں، ممی کا بھی میں لے رہی ہوں، ممی کا بھی میں لے رہی ہوں، منتہا کا بھی میں لے رہی ہوں. جو بندی 3 سوٹوں کا راگ بار بار الاپ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ارننگ میں سے اپنی ماں کا گھر بنائے گی یا اپنے بھائی کے اوپر کمرہ بنائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور نہ ہی بددعاؤں والی مائی کی اتنا بڑا دل ہے کہ وہ اپنی بہو کو اجازت دے کہ بھئی اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اپنی اماں کو دے. ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ بات ہی نہیں مانتی. تو جو اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ان کے محل بن جائیں، ان کے گھر بن جائیں، 1 روپیہ بھی نہ، وہ خود بھی نہیں لیتی وہ اپنی بیٹیوں سے، تو پھر بہو کو کہاں سے دینے دے گی بیٹیوں کو، مطلب کہ ماں کو، بہو کہاں سے دے گی ماں کو. تو یہ ہے جی. اور دوسری جو زہر کی پڑیا ہے، محترمہ فرماتی ہیں کیوں نہیں آئی بھئی، کیوں نہیں آئی میرے گھر معطر کی اماں کم کی؟ تو جاہل گوار عورت، کیا تمہارے مزاج کا ہمیں نہیں پتا؟ جو سیدھے کھرے اپنی بھابھی کو منہ پہ سنا دیتی ہو کہ اماں میری جو گھر بنا رہی ہے صرف تمہارے لیے بنا رہی ہے، میری اماں کی ضرورت نہیں تھی. جو تو منہ پڑ جاتی ہے نا بڑوں کے، دوسروں کے، ہر ایک کے. اور ابھی تو نے اپنی جٹھانی، کیا نام ہے اس کا، مجھے نام نہیں آتا، اس کے بھی منہ پڑی. پھر تجھے ویڈیو میں کسی رشتہ دار نے کامنٹس کیے تھے، اس کو تو نے اتنا برا بھلا بولا، اور ہر ایک کے منہ پڑ جاتی ہے. تو سگی ماں کو بھی نہ بخشے، تیرے سے تو تیری ماں بھی ڈرتی ہے جو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کم کی ماں نے کیوں زحمت کرنی تھی تیرے گھر آنے کی؟ کیونکہ تو کوئی بات کر دیتی. کیوں تیری جو بھابھی ہے نا وہ تیرے مزاج کو اچھے سے جانتی ہے، اس کو پتہ ہے تو کیسی عورت ہے، اسی لیے اس نے اپنی ماں کو نہیں بھیجا، تیری طرف خود گئی ہے. اور جو تو نے اس کی خدمت کی ہے نا، میں کہتی ہوں لاجواب. آلو کی ٹکیاں بنا کے اس کے سامنے رکھ دی. تمہارا شوہر جو گھر بیٹھا ہوا ہے اس کو توفیق نہ ہوئی کہ بھئی اتنے دنوں بعد میرا سالہ آیا ہے اور میں روزانہ وہاں سے مرغ مسلم ٹھوس کے آتا ہوں، تو میں اپنے سالے کے لیے 2-4 چیزیں باہر سے پکڑ لوں. چلو ہمارا گھر میں کھانا نہیں بنا یا کوئی چیز نہیں بنی ہوئی،
वहीं पे सोफ़े पे ठूस हो के बैठा रहा है बेड पे, नहीं निकला और अपने भैया साहब को जो इतने अरसे के बाद तशरीफ़ लाए थे, भाभी की तो तुम लोग वैसे ही जूते की नोक पे रखती हो, लेकिन भाई की तो इज़्ज़त कर लेती ना। आज भाई को जो खिलाया है ना, अभी तुम माँ के सर पे ऐश कर रही हो ना, कल को जब भाई के रहमो करम पे होगी ना, तो वो भी तुम्हारी ऐसे ही रिस्पेक्ट करेगा। ऐसे ही बेड पे बैठा रहेगा और बीवी को बोल देगा कि जो पड़ा है इनको आगे फेंको घर में, मैं नहीं जा रहा कुछ लेने। तो ये है तुम्हारी औकात अच्छे से तुम्हारी भाभी जानती है, इसलिए उसने अपनी माँ को शर्मिंदा होने के लिए वहाँ पर नहीं भेजा। समझ आ गई तुम्हें? तो मुझे लगता है कि आज की क्लास काफ़ी है और बवरचन को गालियों वाली माई को आज समझ आ गई होगी कि हमने अब हमारे में और तुम्हारे में क्या फ़र्क है। अब लोग फैसला करेंगे कि कौन से माँ बाप अच्छे हैं, जो अपने बच्चों को तालीम की जेवर से रास्ता करते हैं, या जो अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ाते हैं कि ये लो दिखाओ अपने आप को और करो। तो अब फैसला मैं आपके हाथ में ही छोड़ती हूँ, ठीक है? मैं कुछ नहीं कहती, आपने जवाब देना है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीम है ना, तालीम ये इंसान को मैं कहती हूँ पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है, अगर बच्चे में टैलेंट हो तो, ठीक है? उसके बाद स्किल्स, बच्चे को स्किल्स सिखाएं। तो ये था जी आज का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।